الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ اللہ کی زمین پہ انسانی کائنات میں سب سے مقدس اور سب سے اشرف اور عرفہ اور اعلیٰ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے معتبر و مقدس گروہ وہ ہے جنہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، صحبت، سنگت میسر آئی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور یہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت کے سارے نظارے قائم ہیں، اور ان کے مکان، ان کے بنگلے، ان کے محلات خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات دیکھ کے آئے، اور آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں نے عمر کا محل دیکھا، فلاں کا محل دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ان تمام خوش نصیب اور مقدس لوگوں کو جو اللہ نے اعزاز اکرام بخشے ہیں وہ یقیناً حضور کی وجہ سے ہیں اور قربت کی برکات سے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں 40 سال کی عمر میں آیا، کسی کو حضور کی شاگردی کا اعزاز 30 سال کی عمر میں ملا، کوئی وہ شاگرد ہے جو 50 سال کی عمر میں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 10 سال، کوئی 8 سال۔ ان تمام شاگردوں، غلاموں، خدام میں ایک شاگرد وہ ہے جس نے آنکھ بھی استاذ کے ہاتھ پہ کھولی ہے، اس کا نام ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یعنی یہ وہ شاگرد ہیں حضور کے کہ جنہوں نے آنکھ بھی سید عالم علیہ السلام کے دست مبارک پر کھولی ہے۔ بچپن سے لے کر آپ دیکھیں کہ جن کو تربیت خود نبی دیں، پالیں نبی، کھلائیں نبی، اٹھائیں نبی، بٹھائیں نبی، جو ہمیشہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوں، پھر یقیناً گھٹی سے لے کر صحبت و قربت کے وہ سارے مدارج سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے ہوں، یقیناً ان کے لیے ان کی عظمتوں کا، رفعتوں کا یہی ایک وہ درجہ ہے، اور پھر وہ کیسا حسین اور مبارک لمحہ ہے۔ آپ اس قربت کو دیکھیے کہ مومنوں کی اماں سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، تو آپ نے اس کو ترمذی شریف میں بیان کیا ہے، دوسری جلد اور صفحہ نمبر 227 پہ فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو فرماتی ہیں ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجہا۔ یعنی حضور کی قربت علی سے محبت ایسی ہے کہ میں نے مردوں میں اور عورتوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا اور محبوبیت کا درجہ اور نہیں دیکھا۔ الحمدللہ یہاں سے پوچھا جائے تو ادھر کی بات ہوتی ہے، اور ان سے پوچھا جائے تو ان کی بات ہوتی ہے۔ یہی وہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ اعزاز بھی کسی اور کو نہیں نصیب ہوا۔ ترمذی نے دوسری جلد اور 213 صفحہ پر یہ روایت نقل کی ہے
کہ حضور نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اچھا، اس حوالے سے کتاب الاستیاب میں اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں یہ خوبصورت بات نقل فرمائی ہے، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولها احد غیری الا کذاب، کہ علی، حضور سرور کائنات نے ان کو بھائی کہا۔ ایک تو علی نے کبھی نبی کو بھائی نہیں کہا، حضور نے فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد حضور، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کو حضور نے بھائی کہا ہو۔ اب دیکھیے کہ حضور نے فرمایا تو علی المرتضیٰ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، وہ جب بھی کہتے یہی کہتے میرے آقا، میرے مولا، میرے مالک، میرے کریم۔ تو یہ وہ اعزاز ہے جو 14 صدیوں سے مسلمانوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ نبوت و رسالت کی برابری کا یا بھائی ہونے کا دعویٰ یہ بدنصیبی پر مبنی ہے۔ ہمیشہ اعزاز اس بات کا حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا، ہمارے پیارے ہادی و رہبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے گئے کہ صاحب ریاض النظرہ نے بیان کیا، حضور کی اس بات کو نقل کرتے گئے، ما مررت بسماء الا واهلها يشتاقون الى علی بن ابی طالب وما فی الجنۃ نبی الا وهو يشتاق الى علی بن ابی طالب۔ صاحب ریاض النظرہ نے تیسری جلد پہ بیان کیا کہ 198 صفحے پہ حضور فرماتے ہیں، جب میں شب معراج آسمانوں پر گزرا تو آسمان والوں کو میں نے علی المرتضیٰ کا مشتاق پایا، یعنی میں معراج پہ گیا تو وہاں میں نے ان کو بھی علی کی محبت کا مشتاق پایا، اور جنت میں موجود مجھے انبیاء کرام سے جو ملاقاتیں ہوئی تو انبیاء بھی علی کا پوچھ رہے تھے، مطلب علی المرتضیٰ کے وہ بھی ملنے کے مشتاق تھے۔ یہ اعزاز بھی حضور کی قربت کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا، حضور فرماتے گئے کہ سارے نبی جن کے اولاد میں شہزادوں میں نبوت ہے وہ ان پہ ناز کریں گے تو میں علی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، مجھے علی پہ ناز ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کو جابر نے نقل کیا اور ریاض النظرہ نے ہی اس کو بیان کیا ہے، مکتوب علی باب الجنت محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ قبل ان تخلق السماوات بألف سنہ۔ فرماتے گئے آسمانوں کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنت کے دروازے پر یہ تحریر ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علی مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے نوازا، لعاب دہن ہو یا زبان مبارک چسوانے کا عمل ہو، اس کو صاحب شرح مواہب الدنیا نے، امام زرقانی نے 6 جلد پہ بیان کیا ہے کہ وہ اعزاز یہ تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی سلونی عن علم اللہ لا یعلمہ جبریل ولا میکائیل۔ فرماتے تھے میری علی المرتضیٰ چوکوں چوراہوں پہ حضور سید عالم علیہ السلام کی بات ہوتی تو آپ فرماتے، تم کہتے ہو حضور کو علم ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھتے جاؤ گے بتاتا جاؤں گا، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ اچھا، اس پہ یہی ہے کہ جس نے جو پوچھا مولا کائنات نے اسی وقت ہی ان کو بتا دیا، بلکہ بہت سے ایسے مسائل بھی تھے جو لوگوں نے عجیب و غریب انداز سے پوچھے، حضرت مولا علی نے ان کا اسی وقت فی الفور جواب دیا، کیونکہ ابن مسعود کہتے گئے، ابن عساکر نے 42ویں جلد میں تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ روایت کہ علی المرتضیٰ کے پاس قرآن کے علم کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی جب بھی جس نے جو پوچھا مولا علی نے بتایا۔ اور یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ ہمارے مشکل ترین مسائل میں مشکل کشائی کرنے والے اس عالم کا نام ہے حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس کو بھی ابن عساکر نے نقل کیا
کہ تمام لوگوں میں علی سے بڑھ کر کوئی علم کے حوالے سے بلندی رکھنے والا نہیں تھا۔ اچھا دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے عجیب سوال ہوئے اور انہوں نے اس کے انتہائی دلچسپ اور حسین جواب دیے۔ مثلا ایک مخالف اپنے دل میں تعصب رکھنے والا حضرت علی کے پاس آتا ہے اور وہ دوستوں سے کہہ کے آتا ہے کہ آج میں نے ایک انوکھے انداز سے سوال کرنا ہے جس کا جواب علی سے بن نہیں پائے گا۔ تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے نبوت کی زبان چوسی ہو تو اس کے لیے تو اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ لینا آج میں کہاں تک پہنچتا ہوں۔ اس کو علامہ ابکری نے المرتضیٰ میں بیان کیا ہے۔ وہ مولا علی کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا یا علی مجھے ایک بات بتائیے کہ کون سے ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے وہ جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ اچھا وہ تھا ایسا ٹیکنیکل بندہ، اس نے یہ بات جب پوچھی اس وقت وہ دیکھ رہا تھا کہ علی مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم قریب ہے، اقامت ہونے والی ہے، صفیں درست ہو چکی ہیں، امام کا انتظار ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسافر بھی ہوں، جلدی بھی ہے، سوال بھی طویل ہے، جواب بھی چاہیے۔ اپنے طور پر تو اس نے پوری جتنی بھی ٹیکنیک سی استعمال کی۔ مولا علی نے فرمایا جی بتاؤ، کہتا ہے جی کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب تھا علی گنیں گے، شمار کریں گے تو ٹائم تو لگے گا، اگر یہ ٹائم لگائیں گے تو نماز لیٹ ہوگی، اگر نماز کے لیے جلدی کریں گے تو میں دوستوں اور اپنے احباب میں یہ کہنے پر حق بجانے ہوگا کہ وہ جواب شافی نہیں دے پائے۔ کیونکہ اس لیے علی کا جو دشمن ہے وہ صرف کمینہ نہیں ہوتا بلکہ ٹیکنیکل کمینہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ علی المرتضیٰ کی دشمنی تو نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ علی المرتضیٰ، کیونکہ ہم نے نہیں کہا، ترمذی نے بیان کیا کنا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تو اس کے سامنے علی کا نام لے لیتے، اگر چہرے کے بلب فیوز ہو جاتے تو ہم سمجھتے یہ کمینہ ہے، اگر اس کی رونق دوبالا ہوتی تو ہم سمجھتے یہ نگینہ ہے۔ اب علی المرتضیٰ کا جواب سنیے۔ اسی طرح آپ نے پاؤں اٹھایا، مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا جس کے کان اندر انڈے، جس جانور کے کان باہر بچے، یعنی آپ نے وہ جو طویل چیز ڈھونڈنے کے لیے اور ڈسکس کرنے کے لیے آیا تھا یوں جواب دیا۔ یہ ہے لعاب دہن کی برکت۔ جس جانور کے کان اندر ہوں گے وہ دے گا انڈے، اور جس جانور کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا۔ اب اس کے دوستوں اور شاگردوں نے کہا آپ دیکھ لیں علی المرتضیٰ نے جواب بھی دیا اور تیرا بھی ککھ نہیں چھوڑا، لیکن وہ بھی کیونکہ ٹیکنیکل کمینہ تھا، دشمن تھا، گستاخ، تو کہتا ہے نہیں میں اس انداز سے ایک اور سوال کروں گا کہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کو علامہ ابکری نے بیان کیا اور انتہائی دلچسپ بات ہے۔ اب وہ بیٹھ گیا یا وہ منتظر تھا، انتظار کرنے لگا کہ علی واپس آئیں تو میں پھر پوچھوں۔ اب کہنے لگا جی ایک میں نے انوکھا سوال کرنا ہے، فرمایا پوچھو۔ کہتے ہیں جی ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ایک بکری اور کتے کا ملاپ ہوا ہے، بکری اور کتے کا ملاپ ہوا ہے، تو آپ بتائیں، مسئلہ ارشاد فرمائیں، اس میں سے جو جانور پیدا ہوا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا تھا جس کے لیے تسلی بھی کروانی تھی اور شریعت مطہرہ کے اصول بھی سامنے رکھنے تھے۔ مولا علی نے فرمایا اگر پیدا ہونے والے اس جانور کی شکل کتے سے ملتی ہے تو حرام ہے، اگر بکرے سے ملتی ہے تو حلال ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ علی المرتضیٰ کا دشمن ڈھیٹ بھی تھا، بے شرم بھی تھا۔ آگے سے کہتا ہے کتے سے بھی ملتی ہے شکل، بکرے سے بھی ملتی ہے شکل۔ اب اس کا خیال تھا کہ میں اور مشکل میں ڈالوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علی ہے ہی وہ جو مشکل مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔
آپ نے فرمایا اس کو بٹھاؤ، اگر وہ کتے کی طرح بیٹھے تو حرام ہے، اگر وہ بکرے کی طرح بیٹھے تو حلال ہے۔ اب اس پہ بھی وہ کیونکہ ڈھیٹ تھا، آگے سے اس نے پھر، کیونکہ بات تو اس نے اپنی طرف سے جو بیان کر رہا تھا، آگے سے کہنے لگا کبھی کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے، کبھی وہ بکرے کی طرح بیٹھتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اچھا ٹینشن نہیں لینی، اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ کتے کی طرح پیے تو حرام ہے، اور اگر بکرے کی طرح پیے تو حلال ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگا کبھی کبھی کتے کی طرح پی لیتا ہے، کبھی بکرے کی طرح پی لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اچھا پریشان نہ ہو، اس کے آگے گھاس رکھو، گھاس، اگر وہ کھا لے تو حلال ہے، اگر وہ منہ پھیرے تو حرام ہے۔ آگے سے اتنا مستقل بے شرم تھا، کہتا ہے کبھی کبھی کھا لیتا ہے، کبھی کبھی منہ پھیر جاتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے اچھا پریشان نہیں ہونا، اگر وہ کھانا کھانے کے، گھاس کھانے کے بعد وہ اگر اگالی کرے تو حلال ہے، اگر نہ کرے تو حرام ہے۔ آگے سے کہتا ہے کبھی کبھی اگالی کر لیتا ہے، کبھی کبھی نہیں کرتا۔ اب مولا علی مسکرا کے فرمانے لگے جس نے نبوت کی زبان چوسی ہے اس کی تو اینڈ نہیں ہونی، اب اپنی اینڈ دیکھ لے۔ مسکرا کے فرمایا اس پر پھیر چھری، اگر اس کی نکلیں آنتیں تو حلال ہے، اوجری نکلے تو حلال ہے، اگر اوجری نہ نکلے صرف آنتیں نکلیں تو پھر حرام ہے۔ یہ بات سن کر وہ دوڑا، یوں دوڑا کہ 1400 سال ہو گیا، مڑ کے علی اور علی والوں کی جانب نہیں پھر سکا۔ تو یہ سارا کمال وہ ہے جو اللہ نے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا، اچھا ایک بندے نے پوچھا آپ بتائیں وجہ کیا ہے کہ آپ سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 5۔ فرمایا گن کے کیوں نہیں بتائیں؟ کہا جی ہر وقت سامنے ہوتی ہیں۔ فرمایا بس یہی کمال ہے، تیرے سامنے صرف انگلیاں ہیں، مصطفیٰ کے شاگرد کے سامنے اللہ نے کائنات رکھ دی ہے۔ مطلب جو حضور کی غلامی اور خدمت میں آ جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں اکثر وہ بات ہوتی نہیں ہے، آپ پہلے اس کی نشاندہی کیسے کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ 1 کروڑ مرتبہ اپنے آقا پر درود و سلام پیش کیا ہے، تو درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں۔ اب دیکھیے اگر 13ویں صدی کے بعد 1300 سال کے بعد کوئی حضور کا غلام درود و سلام پڑھے تو اس کے لیے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو جو مصطفیٰ کا زبان اطہر چوسنے والے، لعاب چوسنے والے علی ہیں، قربت میں بیٹھنے والے، ان کے لیے یقیناً پردے کیسے نہیں ہٹے ہوں گے۔ تو گویا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت کا ایک جو سورج ہے وہ 1400 سال سے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اسی حیدر کرار کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی خبیث النفس انسان نے ان کو شہید کیا، اور شہادت کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب بڑھ رہا تھا تو اس کے کانوں میں ایک مغنیہ گانے والی ایک رنڈی کی آواز پہنچتی ہے۔ یہ گانا اتنا ناسور ہے، یہ سونگ اتنی ظالم چیز ہے، اس نے کیسے کیسے لوگوں کا مزاج بدلا۔ وہ آواز گھر سے باہر جا رہی تھی، اس رنڈی کی، اس گانے والی مغنیہ کی، اس سے مست ہوا، مست ہو کے متاثر ہوا، اس نے اس سے شادی کی ڈیمانڈ کی، اس نے اس سے حق مہر کی ڈیمانڈ کی، اور وہ ڈیمانڈ کیا تھی اس میں مولا علی کی شہادت بھی شامل تھی۔ اس لیے عورت کی آواز تلاوت کی ہو یا نعت کی وہ بھی باہر نہیں جانی چاہیے، چہ جائے کہ اس کی گانے کی خدا نخواستہ۔ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ یہ ایسی ناسور ہے جس نے ایک سلسلے کو تباہ و برباد کیا ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں گانا باجا، یہ وہ بربادیاں ہیں
جو اس امت کے کھاتے پڑ چکی ہیں اور ایک بیشتر حصہ بربادی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے جب یہ کہا، اور دوسری اس کے ساتھ متصل چیز ہے شراب، جس نے اس کو برباد کیا، اس نے پھر کہا کہ علی کا قتل، کہا جی، اتنے ہزار بھی، علی کا قتل بھی۔ اس نے کہا سب کچھ میں چھوڑ سکتی ہوں، ایک علی کا قتل چاہیے۔ اس نے، وہ عقیدت مند بھی تھا، نعرے بھی لگاتا تھا، نام بھی جپتا تھا، کئی مرتبہ علی پاک نے نشاندہی بھی کی تھی۔ اس نے کہا جی میں تو نعرے لگاتا ہوں، میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ فرمایا مجھے آمنہ کے لال نے خبر دی ہے اور تیرے عادات و اطوار بتا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ لو، ہاتھ کاٹ دو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ عمل نہ کریں اور میں پہلے کر دوں، یعنی تم قتل کرو گے اور میں پہلے کر دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ کہہ دیا میرے کریم نے وہی کچھ ہوگا۔ گویا وہ رات آ گئی جس رات حضرت مولا علی مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے، تسبیحات کی ادائیگی کرتے ہوئے راستے میں بدخوں نے شور مچایا، روکا گیا۔ فرمایا نہیں، یہ بتا رہی ہے کہ ہم اپنی منزل کی جانب ہیں۔ مسجد میں جلوہ گر ہوئے، نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون انسان مولا کائنات پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلی دہشت گردی ہے، یہ وہ دہشت گردی ہے جو مسجد میں ہوئی ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہ تھا نہ ہے، اسلام پر ہی حملے ہوئے ہیں، مسجد میں ہوئے۔ مسجدوں کی صفوں کو رنگین کیا گیا تو وہ امام اپنا مقتدیوں کو شہید کیا گیا یا امام کو، تو وہ دشمنان دین ہی یہ کام کرنے والے تھے، اسلام مخالف تھے۔ عمر پہ حملہ ہو یا حضرت مولا کائنات پہ ہو تو وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ گویا وہ سورج علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں علم کا، عرفان کا، وہ ڈوب گیا اور جام شہادت نوش فرما گیا۔ 19 کو یہ اٹیک ہوا، 21 کو 20 رمضان کی شام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کی عظمتوں کا سورج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مولا کائنات کی عظمتوں کو، رفعتوں کو اور ان کے علوم کو، معارف کو ہمیشہ سامنے رکھ کر استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حضور کے غلاموں سے، حضور کے چاہنے والوں سے ہمیشہ پیار کرنا، ان کی محبت کا، حضور کی نسل کا، کیونکہ علی سے پیار نبی سے پیار ہے، حضور علی کے بچوں سے پیار نبی سے پیار ہے۔ تو اس لیے مشکلات میں، پریشانیوں میں آل رسول کا سہارا، حضور کی اولاد پاک کا سہارا، ان سے قربت و نسبت یقیناً جمی مشکلات کے لیے آسانی کا، راحت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں مولا کائنات کے علوم و معارف سے ہمیشہ مستفید و مستنیر فرمائے اور ان کے فیضان کو ہمیں نسل در نسل منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں یاران مصطفیٰ، غم گساران مصطفیٰ اور حضور کے آل، ان کا سہارا، ان کی قربت، ان کی سنگت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الاولین والآخرین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید